بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ آج انشاءاللہ ہمیں قرآن حکیم کا آغاز کرنا تھا۔ وہ کچھ اس طرح کہ ہم 30واں سپارہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن آج سے ہمیں انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ شروع کرنی تھی۔ لیکن اپنی تحقیق کے دوران مجھے احساس ہوا کہ سورہ بقرہ ماشاءاللہ کو اس قدر جامع اور مکمل کلام ہے کہ اس کا تعارف ضروری ہے۔ تعارف سے مراد ہے کہ پہلے ناظرین کرام آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سورہ میں کن کن موضوعات کا ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک طویل سورہ ہے اور تقریباً 2.5 سپارے پہ محیط ہے۔ اس میں 286 آیات اور اس قدر جامع اور مکمل تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے انسان اور کائنات کے تخلیق کی، کہ اگر آپ اس کو پڑھنے سے پہلے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے اس تعارف کو بہت غور سے سننا ہوگا، کیونکہ اس میں ذکر کروں گا ان تمام موضوعات کی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے احکامات کی صورت میں سورہ البقرہ میں صادر کیا ہے۔ میں نے آج کے اس ویلاگ کی تیاری کے لیے اپنی تحقیق کے دوران ایک عالمہ محترمہ نادیہ صادق صاحبہ کی پریزنٹیشن سے مدد لی۔ اللہ تعالیٰ نے جن موضوعات پہ اپنی تخلیق کی ہوئی کائنات کے احکامات صادر کیے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزار سکے، ان موضوعات میں شامل ہیں توحید، نماز، زکوٰۃ، قصاص، وصیت، جائیداد کی تقسیم، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، شراب یا نشہ آور چیزوں کے استعمال پر پابندی، یتیموں کے حقوق، شادی اور طلاق کے مسائل اور سود کی تفصیل۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کو سمجھ کے پڑھنے سے زندگی اور کائنات کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا، دین سے لڑنا نہیں لپٹنا تھا۔ سمجھ کے پڑھو گے جو قرآن کو، سنور جائے گی زندگانی تمہاری، اور سنور جو گئی زندگانی تمہاری، سنور جائے گی آخرت بھی تمہاری۔ تو ناظرین کرام، اس مختصر سے تعارف کے بعد اب انشاءاللہ اپنی اگلی نشست سے ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ چونکہ طویل سورہ ہے اس لیے 20 آیات ہم اپنی ہر نشست میں پڑھیں گے، اور اگر آیات بھی طویل ہوں جیسا کہ ہیں تو پھر ہم نمبر آف آیات کو کم کر دیں گے تاکہ آپ صحیح طرح سورہ بقرہ کو سمجھ لیں، کیونکہ ایک بار ناظرین کرام آپ نے سورہ بقرہ کو سمجھ لیا، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ کل کی نشست میں پہلی 20 آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پھر عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ اردو کے سبق کے لیے ماوا ٹرسٹ اسکول کے بچوں نے کو بہت زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لفظ دیا تھا اٹل، صرف سمیر احمد صاحب نے
جملہ بنا کے بھیجا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس لفظ کو ہلکا نہ لیں. اٹل انتہائی اہم لفظ ہے. جملہ بنائیے اور کمنٹس میں لکھ بھیجیے. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.